الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اس امت کے پاس اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کے ہوتے ہوئے اس انسان کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی موذی، کوئی بھی مضر، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور وہ طاقت جو اللہ پاک نے اس امت کو دی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ دعا کی طاقت ہے، اللہ سے مانگنے کی طاقت ہے۔ لیکن جو چیز جتنی عام ہو جائے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز سہولت سے ملے، راحت سے ملے، سستے میں ملے، تو اس کی اہمیت انسان کے دل سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا کے معاملات میں دین کو بھی لے آتے ہیں، لہٰذا دین کا وہ عمل، وہ حکم، وہ طریقہ جو بڑی راحت اور آسانی کے ساتھ ہمیں مل جائے، آج کے مسلمان کے دل سے دین کا وہ حکم بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے لفظ دعا کی وہ اہمیت آج ہمارے دل دماغ میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے اس لفظ کو بہت ہلکا لیا ہے۔ دعا کی طاقت آج کے مسلمان کے دل میں نہیں، زبان پر تو ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جب کچھ کہتے ہیں بس دعا فرمائیں، یا میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، یا اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، یہ لفظی بول چال میں تو ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل سے، دماغ سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی دعا کی یہ طاقت میرے ایمان اور عقیدے اور یقین میں بھی ہے، تو شاید ایسا نہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ پاک کی ایک بڑی طاقت موجود ہے، اور جس سے بندہ اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے رابطہ جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، عار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا عن قریب یہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو جائیں گے۔ تو نہ مانگنے والوں سے اللہ پاک ناراض ہو رہے ہیں، مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس سے، آج دنیا میں جس سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے نہ مانگے، ایک تو یہ ہے نا کہ میں اپنی ذات کے لیے کھڑا ہو جاؤں،
کہوں کہ اب میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، تو چلے انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی کیا بار بار مانگنے کی عادت بنا لی. لیکن آج ہم اس رخ پہ آ گئے ہیں کہ آپ اگر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ مانگیں، اس کی فکر کریں، تب بھی بہت بڑے طبقے کو برا لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مانگ تانگ کر زندگیاں گزارتے. یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. آج ہمارے علماء کو، اکابر کو، بزرگوں کو، اہل مدارس کو، اہل دین کو بہت بڑا طبقہ بری نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ خیرات پہ زندگی گزارتے ہیں، یہ مانگ کے زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ ان بد نصیبوں کو یہ نہیں پتہ کہ ان اللہ والوں کا یہ سوال کرنا برائے ذات نہیں، برائے دین ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں عرض کروں کہ یہ سنت ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے زیادہ مستغنی اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، جن سے زیادہ کوئی وسیع الظرف اس کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جی لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ آج اس عمل کو عیب دار کہتے ہیں، برا کہتے ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا مانگنے پہ خفا ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کے مانگنے پہ خوش ہو جاتی ہے. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر تم اللہ سے سوال کرنا مانگنا چھوڑ دو. وابن آدم حین یسأل یغضب، جبکہ بنی آدم سے مانگا جائے تو وہ غصہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو دعا کی طاقت آج ہمارے ایمان اور یقین اور عقیدے میں آ جائے. اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس نے بڑے بڑے مراحل کو اس امت کے لیے آسان فرمایا. غزوہ بدر میں اب دیکھیں، ہر مسلمان کو غزوہ بدر کا پتہ ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ 313 کی تعداد 1000 کافروں پہ غالب آئی. یہ تو سب کو پتہ ہے. بدر کا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ چند گھوڑے، چند اونٹ، چند تلواریں، اس قسم پرسی میں یہ صحابہ کی مٹھی بھر جماعت وہ ہزاروں کافروں کے لشکر پہ بھاری ہو گئی. لیکن کوئی اس کے پس منظر پہ غور نہیں کر رہا. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ آج بھی مقام بدر میں، مدینہ منورہ سے بدر 60-70 میل کے فاصلے پر، آج بھی جو جا چکے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. آج بھی بدر کے مقام پر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا گیا. عریش بڑی عظیم الشان مسجد ہے. اب اس کی آج کل اس مسجد کی مزید توسیع چل رہی ہے، اس کو مزید بڑا کیا جا رہا ہے. تو جب اس مقام بدر پہ آپ جائیں تو آج بھی بڑی عجیب و غریب کیفیات ہیں. واقعی ایک فرق لگتا ہے، اس لیے کہ وہاں قدسی نفوس دفن ہے. 14 شہدائے بدر جس میدان میں دفن ہے، اور وہ میدان جہاں آج ایک بڑی سڑک بن گئی ہے جہاں معرکہ بدر ہوا، اور وہ کنواں ہے قلیب بدر کا، وہ ہم نے دیکھا ہے جس کو اوپر سے بند کر دیا. ابھی
اس میں ان 70 کافروں کے سرداروں کی لاشیں پھینک دی گئی تھی، پھینک دی گئی، قلیب بدر کہتے ہیں اس کو. اور وہ جگہ جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات بیٹھ کر اللہ پاک سے آہوزاری کی، رو رو کر دعا مانگی. تو جب میدان بدر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر پہنچے تو آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک سائبان بنایا گیا، چھپر جس کو کہتے ہیں نا، سایہ کرنے کے لیے ایک چھپر لگایا گیا. عربی میں اس سائبان کو، اس چھپر کو عریش کہتے ہیں، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آپ نے فجر تک کیا کیا ہے؟ آہوزاری کی ہے. اتنا روئے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گرتی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر یہ چادر پھر آپ کے کندھے پہ درست فرماتے. صحابہ فرماتے آپ ایسا روتے تھے بلک کر جیسے ایک بچہ روتا ہے. یہاں تک کہ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے کیا فرمایا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ، آج میں اس چھوٹی سی جماعت کو لے کر آپ کے راستے میں اس میدان میں آیا ہوں. اگر یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی، قتل ہو گئی، تو اے اللہ پھر زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرما دیجئے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، آپ بس فرما دیں. تو وہ ساری رات کی دعاؤں کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا کیا نتیجہ ہوا کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا میں آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیجوں گا، 3000 فرشتے اتریں گے، اور فرمایا اگر کافر زیادہ آ گئے تو میں 5000 فرشتوں کو بھیج دوں گا. تو بدر وہ میدان ہے جہاں فرشتے اترے آسمان سے، اور جس جگہ اترے پہاڑ پہ نزول الملائکہ اس پہاڑ کا نام ہے. ہم نے اس کو دیکھا. اللہ کی شان دے کہ بدر میں جتنے پہاڑ ہیں اس پہاڑ کی مٹی، ریت کا رنگ الگ ہے، بالکل ایسی نرم مٹی کہ واقعی لگتا ہے کچھ خاص کیفیت ہے اس میں. فرشتے آئے اور اس مختصر لشکر نے کافروں کی اس بڑی جماعت کو بھرپور شکست دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کے پاک پیغمبر کی ساری رات کی دعائیں تھیں. آج یہ چیز ذہن سے نکل گئی. باقی ساری چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے، اسباب کے پیچھے، اشیاء کے پیچھے، وسائل کے پیچھے، لیکن اللہ کی طرف سب سے آخر میں بندہ آتا ہے، اور وہ بھی رسمی کام چل رہا ہے. تو آج دعا کی اس طاقت کو سمجھنے کی، جاننے کی بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں، بے جان کیوں ہیں، بے کیفیت کیوں ہیں؟ دعا میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ بس ایک خانہ پوری ہے، ایک فارمیلٹی ہے، پوری کر رہے ہیں. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم، وہ طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. جیسے ایک کتاب دیکھ کے انسان تعلیم کر رہا ہے، بس اس طرح کی ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ کیفیات ہے، نہ توجہ ہے اللہ کی طرف، بس ایسے ہی زبان سے الفاظ ہو رہے ہیں. اللہ سے مانگنے کے، دعا کے آداب انسان کے پاس ہو. تو جب دعا مانگے کیا کیفیت ہو؟ ایک تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ دعا کے لیے سب سے بہترین اور سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ نماز کے بعد کا. اس کے لیے مستقل مصلی بچھانا کوئی ضروری نہیں.
جب بھی فرض نماز پڑھ لیں، اور جن فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر ہے، عصر ہے، تو اس کے فوراً بعد دعا مانگیں۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس میں سنتوں سے وطر سے فارغ ہو کر، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کے انتہائی وقت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں صراحت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اسرع الدعاء اجابتاً دبر الصلوات المکتوبات، فرمائے سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے، فرض نماز کے بعد مانگی جائے۔ تو جب مستورات گھر میں فرض نماز پڑھتی ہیں، اس سے فارغ ہو جائیں، اسی مصلی پر بیٹھے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھوں کا ایک پیالہ بنا کے، اور پھر اللہ سے مانگا جائے جیسے ایک سائل، ایک محتاج کسی سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے۔ جس بارگاہ سے سارے مسئلے حل ہونے ہیں، وہاں کس طرح مانگنا چاہیے؟ دعاؤں کی طاقت کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، دعا پر یقین کرنے کی آج ضرورت ہے کہ ہمارے اندر دعا کا یقین بیٹھ جائے کہ اللہ سے مانگنے کا بہت بڑا اثر ہے، اللہ سے مانگنے کا بہت بڑا بہترین نتیجہ اور انجام ہے۔ تو آج اگر ہم اس معمول کو زندہ کر دیں، اپنے ہر موقع پر اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی، اللہ کے سامنے آہذاری کرنے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، آج اگر ہم عادت بنا لیں، معمول بنا لیں، ترتیب بنا لیں، یقین کریں کام بھی حل ہوں گے، اللہ سے رابطہ اور تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ ہمارے اس مدرسۃ البنات کو دن دگنی رات چگنی ترقیات، برکات، وسعتیں نصیب فرما دے۔ یہاں پڑھنے والی ایک ایک طالبہ کو، پڑھانے والی ایک ایک معلمہ کو، خدمت کرنے والی ایک ایک خادمہ کو، ذمہ داری اور نگرانی ادا کرنے والی سب خواتین کو، مستورات کو اپنی شان کے مطابق عزتیں، برکتیں، وسعتیں اور علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے۔ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے، مفتنین سے، شریرین سے یا اللہ ہمارے تمام شعبوں کی، اداروں کی، مسجد کی، تمام حضرات کی یا اللہ مستورات کی حفاظت فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔